محترم بزرگ دوستوں، اس شخصیت کا، اس کڑی کا ہمیں بے حد انتظار تھا۔ الحمدللہ وہ شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شرع گلستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم و مہمان خصوصی استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب خاتمی دامت برکاتہم، بانی و محتمیم جامعہ عربیہ مرکز العلوم ہگڑے نگر و شیخ الحدیث کاشف العلوم نیلسندرا بنجور، ماشاءاللہ حضرت بڑی سفر کی بڑی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے درمیان حاضر ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ رائے چھٹی کا سفر کر کے حضرت ہمارے درمیان صرف ہماری محبت میں تشریف لائے ہیں، کہ یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضرت کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت کی دعوت سے سخن دیتا ہوں۔ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے۔ ارے شعر سماعت فرمائیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، کہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب خاتمی دامت برکاتہم سے عاجزانہ و مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہم تمام سامعین و ناظرین کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین و ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین محترم دینی ماؤں بہنوں، ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ سالانہ جلسے میں بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور انعامات
ان کے تجوید کے تلفظ کا، ان کی دعاؤں کی یاد کا اور ان کے آداب اور مسائل بیانی کا اور ان کے لیے تقریر اور اپنے مظاہرہ پیش کرنے کا اور دیگر اخلاقیات وغیرہ بولنے کا انعام دیا جاتا ہے۔ حقیقی انعام جنازے کی نماز ماشاءاللہ ہم نے سنی، اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے خالی جنازے میں بچے سامنے ہوتے ہیں، بیان میں نہیں۔ بچوں کو صرف جنازوں میں سامنے رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا جب بچے اپنی معصوم زبان سے یوں کہیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، سامنے جنازہ باپ کا ہے، سامنے جنازہ دادا کا ہے، سامنے جنازہ ماں کا ہے، سامنے جنازہ خالہ کا ہے، سامنے جنازہ چچا کا ہے۔ جب یہ بچے کہیں گے اللہ کو ان کی معصوم زبان سے نکلنے والی بولیوں کا لحاظ اتنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بیان میں بڑے سامنے اس لیے ہونا چاہیے جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بڑوں کو، اور یہ بچے چاکلیٹ والے ہوتے ہیں اور یہ پٹ پٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے بچے جو خاموش بیٹھیں گے وہ یہاں بیٹھیں گے، جو ادھر ادھر حرکت کریں گے ان کو پیچھے بھیج دیا جائے گا۔ خاموش بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہتا ہوں تمہارے ہاتھاں کا ہی، تمہارے باتاں کیا ہی، بین سطور میں تم لوگ کیا کر رہے ہو، سوراخا میں کیا کیا کر رہی، وہ سب مجھے نظر آتے ہیں۔ خاموش بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، ماشاءاللہ۔ تو ان تمام باتوں کا انعام دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے کسی ماں سے پوچھا آپ اپنے بیٹوں میں کس بیٹے کو وفادار بیٹے ہونے کا انعام دیں گی؟ کسی باپ سے پوچھا آپ اپنی اولاد میں کس اولاد کو آپ وفادار ہونے کا انعام دیں گے؟ ہم نے بیوی سے پوچھا کون سے آپ کے شوہر کو آپ کیا نمبر دے سکتی ہو کہ میرے شوہر اتنے نمبر کے اچھے ہیں اور اتنے نمبر کے برے ہیں؟ یا کسی آپ نے شوہر سے پوچھا آپ اپنی بیوی کو کیا نمبر دو گے؟ تمہاری بیوی وفادار میں کیا نمبر لے سکتی ہے، تابع دار میں کیا نمبر لے سکتی ہے، خدمت گزاری میں کیا نمبر لے سکتی ہے؟ ان تمام نمبرات جو نمبر اخلاق کے، والدین کے طرف سے، بیوی کے طرف سے، شوہر کے طرف سے دیے جاتے ہیں، یہی نمبر اصل نمبر ہوتے ہیں۔ باتوں کے نمبر تو سب دیں گے، میں نے تقریر کیسے کی کسی سے پوچھو بہترین نمبر دے دے گا۔ چلو بے مولانا نے 80% ماشاءاللہ بہترین گفتگو کی ہے، مولانا کی تقریر میں 90% اچھی رہی، 100% اچھی رہی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ارے بھائی بڑی اچھی بات کی، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، اگر باتوں کو جمع کر دیا جائے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک باتیں بھر گئی، بہت بڑھ گئی باتیں۔ ذرا ان سے پوچھو ارے بھی باتیں چھوڑو، باتوں کا مقصد، باتوں کا نتیجہ، باتوں کا حاصل، باتوں کا رزلٹ کیا ہوا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اخلاق کو درست کر لیے؟ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔
माशाअल्लाह। अगर हम इस मामले में किसी से पूछ रहे हैं, हाँ बताइए आप नंबर कितना देंगे, वो नंबरात असल नंबरात होते हैं। ससुराल वालों से पूछो दामाद को आप कितना नंबर देते हैं। बाज लोग ससुरे या सास बाज दामादों को नंबर क्या देंगे, अरे भाई ये तो चुनखो दामाद है। क्या मतलब, मिनट मिनट को भाई यहाँ आता रहेगा, मांगता रहेगा, पूछता रहेगा, कुछ ना कुछ सवाल करता रहेगा, चुनखो दामाद। दूसरा दामाद बड़े अच्छे दामाद, तीसरा दामाद नॉर्मल दामाद, चौथा दामाद वफादार दामाद। अरे भी नंबरात दिए जाते हैं। उलमा ने कहा असल अल्लाह के यहाँ जिंदगी भर का इनामी जलसा होता, हशर का मैदान। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला तराजू रखेंगे और उसमें हमारे आमाल तोलेंगे, हमारी बातें तोली जाएंगी, अखलाक तोले जाएंगे, आदतें तोली जाएंगी, किरदार तोला जाएगा। हमारे एक एक जिंदगी के एक एक वो अदाएं जो कुछ हमने खलवत में जलवत में किया है, सब अल्लाह ताला तोलेंगे। और उस वक्त में जरा बराबर भी अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। उस वक्त अल्लाह नंबर देगा। अल्लाह कहते हैं बस मेरे पास 50 पर एक नंबर ले लो, तुम कामयाब। वमन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस गुनाहों का पलड़े पर नेकियों का पलड़ा भारी हो गया 1%, तब भी तुम कामयाब। मेरा अजीज भाइयों, ये जलसे जुलूस क्यों? ये सिर्फ एक तफरीही जलसे नहीं है, ये कोई तफरीही जलसे नहीं है, ये जिंदगी के अज़ाई वाले जलसे। इन जलसों में एक एहसास बेदार किया जाता है। इन बच्चों ने माशाअल्लाह जो पढ़कर तालीम हासिल फरमाकर जो इनाम के काबिल बने, अल्लाह ताला हशर के मैदान में ये भी देखेगा जिसने अपने औलाद को इतना काबिल बनाया, खुद कितना काबिल बना। मकातिब क्यों शुरू किए गए, पहले वो समझो। जिस वक्त माँ यलबोर बाप यलबोर दोनों जब यलबोर बने, तब जाकर मकातिब शुरू हुए। जिम्मेदारी किसकी थी? जैसे मैंने कबूल किया कहा, तो ससुरे अपने बेटी का हाथ ले आकर दामाद के हाथ में देकर ये कहते हैं, दामाद जनाब सुनिए, आज तक बेटी की इज्जत, आबरू, दीन, दुनिया सबका ख्याल मैं रखता था, इसके बाद से आप रखेंगे। इसका दीन का ख्याल आप रखेंगे, दुनिया का ख्याल आप रखेंगे, सुख और दुख में आप साथ रहेंगे। अब आपके हवाले हैं, आप इनको संभालिए। अब हमने माशाल्लाह मैंने कबूल किया कहकर संभाल कर अपनी बीवी को ले आए। लाने के बाद आपने क्या किया, हमने क्या किया, अगर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा हमने माशाल्लाह उनके लिए बेहतरीन घर का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, कपड़े का इंतजाम किया, साजो सामान का इंतजाम किया। आधे साजो सामान खुसर के तरफ से जहेज में आ जाते हैं और आधा हमने इंतजाम किया है। बहरहाल जैसा भी हुआ, घर मुनज़्ज़म हो गया। अब क्या हुआ, चंद दिनों के बाद तुम बाप बनने की खुशखबरी तुम्हें मिली। मिलने के बाद तुमने मिठाई तकसीम करना शुरू किया। अरे भाई मैं बाप बन रहा हूँ, मैं बाप बन रहा हूँ, बाप बन रहा हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बाद में बच्चे पैदा हुए, फिर 1 2 3 4 परिवार बढ़ता चला गया। अब आपसे यह पूछा जा रहा है, जनाब आप शौहर बने, कभी किसी मौलवी से पूछा शौहर के आदाब क्या है, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, शौहर किसे कहते हैं, शौहर के बारे में अल्लाह क्या पूछेगा, शौहर के बारे में अल्लाह की यहाँ क्या क्या सवाल किए जाएंगे।
बीवी तुम बन रही हो, बीवी कभी सोचा मैं बीवी बन रही हूँ, बीवी की जिम्मेदारी क्या, बीवी के हुकूक क्या, बीवी शौहर के साथ कैसे रहे, मुसलमान बीवी बनकर जीना कैसे, मुसलमान शौहर बनकर जीना कैसे, वफादार बीवी बनकर रहना कैसे, वफादार शौहर बनकर जीना कैसे, ये तमाम चीजें सीखने की होती हैं। जब नहीं सीखे, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब होना क्या चाहिए, जिस वक्त बच्चे बोलना शुरू करें उसी वक्त माँ जहां पर अम्मी बोलो अब्बा बोलो सिखा रही है, मदर टंग, फादर टंग कोई नहीं बोलता, मदर टंग, माँ बोलना उसे सिखाती है, ऐसा बोलो बेटा, ऐसा बोलो बेटा। वो अगर उस माँ को अल्लाह का इल्म होता, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की बातें मालूम होती, सबसे पहले वो माँ बच्चे को सिखाती, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो। जो बच्चा सबसे पहले अपने जुबान से अल्लाह बोलता है, अल्लाह उसका आखिरी जुबान के अल्फाज को भी अल्लाह बना देगा। मन काना अव्वलु कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरु कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। उलमा कहते हैं अरबी ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह असल है, जो ला कहा वो ला हुआ, ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। अल्लाह असल है, अल्लाह ही असल है ला इलाहा इल्लल्लाह में। हमने अल्लाह सिखाया, अब अल्लाह सिखाने वाली माएँ कहाँ है, अल्लाह सिखाने वाले बाप कहाँ है। जब माँ बाप अपने घर को मदरसा नहीं बना सके, तब जाकर मेरे भाइयों उलमा ने फिक्र की, अब ये बच्चे जाहिल हो गए, इनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से समझाना चाहिए, किस तरीके से इनको इल्म देना चाहिए। उलमा ने फिक्र किया, चलो भाई हम छोटे बच्चों का मकतब शुरू करते हैं। और आप लोगों से दरखास्त की, अरे भाई आपने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, कोई बात नहीं, ले आओ हम पढ़ाएंगे, गोया तुम्हारी जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे। जिम्मेदारी किसकी थी, अब्बा की, जिम्मेदारी किसकी थी, अम्मी की। इसीलिए फरमाया कोई बच्चा यहूदी हो गया, कोई बच्चा नसरानी हो गया, कोई बच्चा काफिर हो गया, कोई बच्चा जिंदीक हो गया, कोई बच्चा गुमराह हो गया, कोई बच्चा राह रास्त से हट गया, उसका गुनाह किस पर, हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप उसके जिम्मेदार होते हैं। माँ बाप तो आपको चाहिए कि इन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते, हजरत मेरा बच्चा कुछ भी नहीं जानता था, आपने इतना इल्म सिखाया, मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे को वो स्टेज पर खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। कल का दिन मुझे खुशी हुई, अगर मैं मर जाऊं, मैं ये वसीयत करके मरूं, मेरा बेटा मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, मेरा बेटा पढ़ाएगा। शान से हम कह सकते हैं, क्यों, जनाजे की नमाज पढ़ना सीख लिया। मेरे भाइयों, आज ये जिम्मेदारी जो माँ बाप की है वो मकातिब पूरा कर रहे हैं, तो मकातिब में आपको चाहिए कि आप इन असातिज़ा का रोजाना शुक्रिया अदा करते, और आपकी आखिरत तबाह होने से इन असातिज़ा ने आपको बचाया है। आप आकर फीस देते, आपको स्कूल पढ़ाने वाले टीचर्स की तो फीस पाबंदी से अदा करने को दिल से जाकर 2 महीने की फीस ले लो मैम, 3 महीने की फीस ले लो मैम, 6 महीने की फीस ले लो मैम, एनुअल फीस ले लो मैम, फीसा ले जाकर, बोलने से पहले ले जाकर हम अदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर कोई बच्ची की फीस नहीं बनी गई, कोई लड़के की फीस नहीं बनी गई, रुस्वा होना पड़ता है, रुस्वा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, उनको खड़ा कर देते हैं।
ان کی رسوائی یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بچی آ کر گھر میں روتی ہے، بچہ آ کر گھر میں روتا ہے، اس لیے وہ لوگ فیس بند دیتے ہیں۔ لیکن مدارس والے، مکاتب والے رسوا نہیں کرتے، اس لیے ہم فیس بھی نہیں دیتے۔ وہ فیس کون سی؟ اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے جو تم سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک کو خوب پیٹ رہا ہے نوجوان سے، حضرت عمر بلائے جاؤ، بلا کر آپ نے پوچھا کیوں پیٹ رہے ہو بھائی، کیوں پیٹ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ذرا ہمارے والد صاحب کیا کرے ذرا پوچھو حضرت، پوچھو کیا پوچھو؟ کہا انہوں نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ ماں مجوسیہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والی۔ علماء کہتے ہیں جب شادی کا موقع آئے عام طور پر لوگ ایسی لڑکی کا تلاش کرتے ہیں، ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کی ہو۔ تمام ہماری بہوؤں میں رنگ کے اعتبار سے، تمام ہماری بہوؤں میں حسن کے اعتبار سے، تمام ہماری بہوؤں میں بال کے اعتبار سے، تمام ہماری بہوؤں میں رنگ و روپ کے اعتبار سے اچھی ہو، اس کا تو انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن لبیب سے پوچھو، جب آپ نے منتخب کیا اپنے والد، انہوں نے فرمایا تھا بچوں سے، بیٹو تمہارے اوپر میں نے 2 احسان کیے ہیں، ایک شادی کے بعد، تمہارے پیدا ہونے کے بعد، ایک تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ بچوں نے پوچھا ابا پیدا ہونے کے بعد آپ نے کیا احسان کیا؟ وہ تو ہم جانتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کرے وہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو اس وقت کہا تھا بیٹا میرے سامنے کئی لڑکیوں کے رشتے آئے، تمام رشتوں کو میں نے دیکھا، میں نے سوچا یا اللہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، لیکن مجھے کون چاہیے؟ مجھے اچھی ماں چاہیے، مجھے اچھی ماں چاہیے۔ اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اچھی بیٹی بن کر جیتی ہے، جو اچھی بیٹی بن کر جیتی ہے وہ اچھی ماں بنتی ہے۔ تو میں نے منتخب کیا یا اللہ مجھے ایسی لڑکی کی رہبری فرما جو اچھی ماں بن کر ثابت ہو۔ چنانچہ یہ تمہاری ماں کا میں نے انتخاب کیا۔ تمہاری ماں ذرا رنگ کے اعتبار سے کم تھی ضرور، ذرا حسن کے اعتبار سے کم تھی ضرور، ذرا جو ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے دیگر خواتین کے مقابلے میں کم تھی ضرور، لیکن وہ خادمہ تھی، مربیہ تھی، مشفقہ تھی، رحیمہ تھی، معلمہ تھی، قانعہ تھی، قانتہ تھی، صابرہ تھی، شاکرہ تھی۔ میں نے اس کا انتخاب کیا تاکہ تمہاری ماں بنے۔ اور آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو علامہ بن کر، محدث بن کر، فقیہ بن کر، ادیب بن کر، مفسر بن کر اور صاحب نسبت بزرگ بن کر، یہ سب یہ تمہاری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، تمہاری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مکاتب یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم کیا کریں زبردستی کے مکاتب جو ہیں یہ آ کر مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹینک میں پانی خراب ہے اور آپ نے کیا کیا، نل میں فلٹر لگا دیا، نل میں فلٹر لگا دیا اور حکم دے دیا او بھائیو جی تمام اپنے اپنے نلوں میں فلٹر لگا لو، اور سب لوگوں نے فلٹر لگا دیا۔ بھائی دیکھو یہ بچوں کو بھیج ڈالو، یہ بچوں کو بھیج دو، جاؤ جی ادھر جا کر بیٹھو، تمہیں جاؤ تمہیں جاؤ وہ تمہیں جاؤ۔ یہ بچے جو ہیں ان کو بار بار میں کچھ تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں
ان کا پروگرام ختم ہو گیا, ان کو بھیج دینا چاہیے. بچوں کا بیان ختم ہو گیا. بس بڑے بڑے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں, آپ حضرت آ جائیں. جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو آگے بلا لیجیے. بہت ساروں بیچاروں کو جگہ نہیں ہے, آگے آ جائیے, آپ حضرت آ جائیں. آپ بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیے. سنجیدہ مزاج کے بچوں کو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. جو گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو جانے میں نے کہا, سب کو نہیں. جو گڑبڑ کرتے رہتے ان کو میں نے کہا. اور اساتذہ اس کا خیال رکھیں, ہمیشہ بچوں کو بیانات میں سائڈ میں بٹھاؤ, حیالہ صلاح کی طرف, سامنے نہیں. انہوں ناک پہ انگلی کرتے رہتی, منہ میں انگلی کرتے رہتی, ہمیں لوگ دیکھ لو کو بیان کرتے رہنا, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. سامنے سامعین ڈھنگ سے بیٹھنا چاہیے. کام میں لوا خدا لگ بڑے رہ دو. کیا کہہ رہا تھا بھائی, کیا کہہ رہا تھا, بولو. ٹینک میں پانی, اب یہاں نل میں ہم نے فلٹر لگائے. ہونا کیا چاہیے, مکاتب سب نل میں فلٹر لگائے جیسا. یہاں نل میں فلٹر لگا کر سب خوش ہو رہے, اللہ منرل واٹر کتنا پاک واٹر. جناب والا, بغیر نل میں فلٹر لگائے پانی کو صاف کرنا چاہتے ہو, پہلے ٹینک صاف کرو. ٹینک صاف کرو. جب ٹینک صاف ہو جائے گا آٹومیٹک پانی صاف آئے گا بغیر فلٹر کے. اس لیے اس وقت مکاتب کے ان مجلسوں میں آپ حضرات کو دعوت دے کر یہ کہا جا رہا ہے, آپ خود نیت کرو, انشاءاللہ ہم خود اتنے لائق بنیں گے, اچھے باپ اور اچھی ماں, پھر ہماری اولاد کی تربیت ہم خود کریں گے انشاءاللہ. ہم ادنا درجہ یہ کہتے ہیں, ارے بھائی آپ پڑھا نہیں سکتے, پڑھا کر جو ہم نے بھیجا اس کی نگرانی تو کر سکتے ہو, نگرانی تو کر سکتے ہو. یہ تو پوچھ سکتے ہو بیٹا آنے کے بعد, بیٹا ادھر آئے گرو جی کیا سکھایا تھا مدرسے میں. گھر کو جاتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا سکھایا نہیں سکھایا؟ ہاں. آپ بغیر سلام کے کیسے اندر آئے؟ باہر جائیے, باہر جائیے, سلام کر کے آئیے. بچہ آ گیا, اندر آنے کے بعد بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا بغیر دسترخوان کے. ہم نے کہا بیٹا رک, دسترخوان کے آداب کیا بتائے گئے, کھانے کے آداب کیا بتائے گئے, دسترخوان بچھانا, اور تم بغیر بچھائے کے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ بچہ بغیر ٹوپی کے بیت الخلا جا رہا, بیت الخلا جانے کے آداب کیا بتائے؟ یہ کوئی وارن پڑھا کر پرائز دینے کا نام نہیں ہے مکتب. جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے پریکٹیکلی اسے گھر میں لانا, اور وہ لانے کی ذمہ داری آپ کی, وہ لانے کی ذمہ داری ماں باپ کی, وہ لانے کی ذمہ داری پیرنٹس کی. جب تک وہ اپنے بچوں کو نگرانی نہیں کریں گے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. میں یہاں تک کہتا ہوں, ہم نے بچوں کو جبہ پیجامہ والا بنایا, ہم نے بچوں کو سنت کے لباس کا عادی بنایا. گھر کو جاتے ہی چڈی پہنا ڈال دی, جا کو باہر پیشاب کروا رہے ہیں, اب انہیں جا کو کھڑکو پیشاب میں یہ بھی سیڑھی بناتا ہے. ہاں کیوں بھائی, ہم نے یہاں پیشاب کھڑ کر کرنے کا عادی بنایا تھا. ہم یہاں سنت سکھاتے ہیں, اور آپ گھر کو آنے کے بعد اس بچے کی تربیت خراب کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, بچہ سدھرتا ہی نہیں. ایک مکتب کے ابنائے قدیم کا جوڑ ہوا. مدارس کے ابنائے قدیم کا جوڑ تو ہوتا ہے, مکتب کے ابنائے قدیم کا. اور مجھے ارجنٹ بلایا گیا, مفتی صاحب آپ آج وقت ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہے, مطلب ارجنٹ آپ کو آنا ہے. ہم فلیٹ کی, میں وہاں سے ہبلی پہنچا بائی فلیٹ. میں گیا مغرب میں تو بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو جو دعوت دی وہ اس لیے کہ یہ سب ہمارے مکتب کے فارغ بچے ہیں. توجہ سے سنو, مکتب کے فارغ بچے ہیں. ان بچوں کو قرآن پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. یہ وہ بچے ہیں
جو اسٹیج پر تقریر کیے، جو اسٹیج پر پرائز لیے، جو اسٹیج پر اول نمبر پر آئے، جو اسٹیج پر فرسٹ پرائز لے کر سب کے انعامات کے مستحق بنے، لیکن آج ان کو شراب کے اڈوں سے لایا گیا، ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں، سود جوے کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہ بچے اتنے برے گندے عادتوں کے شکار ہو گئے، کئی لڑکے آج ڈرگس کے بغیر سوتے نہیں، یہ حالت ان کی ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا ارے بھائی اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان بچوں کی تربیت اور تعلیم کا نظام ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جب یہ بچے مکتب سے قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، سنو تمام مکاتب والوں، جہاں جہاں سے علماء آئے ہیں وہ بھی سنو، ذمہ دار آئے ہیں وہ بھی سنو، دعوت کے ساتھی وہ بھی سنو، ہمارے یہاں کبھی تعلیم کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا۔ قرآن پڑھ کر فارغ ہوا، ٹھیک، اس سے کہو قرآن پاک کا دور کرنے آؤ، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار دور کر، دور کے ساتھ ساتھ چند صورتیں یاد کرانا شروع کرو، جب چند صورتیں یاد کرنا شروع کر دے اسے ذرا اردو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، جب اردو لکھنا پڑھنا جان لیا تعلیم الاسلام وغیرہ پڑھائیے، جب وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا ذرا عربی پڑھانا شروع کرو، جب وہ بھی پڑھانا شروع کیا تو دھیرے تاکہ اسے شادی بڑا ہونے تک 20 سال تک مکتب سے اسے جوڑ کر رکھو تاکہ اس کی عادتیں برے اور خراب نہ ہو۔ اگر تم نے چھوڑ دیا 1 گھنٹہ جو مکتب میں گزارا کرتا تھا وہ 1 گھنٹہ غلط کاموں میں گزارنا شروع کرے گا، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا نہ کر لے، ازدواجی زندگی کے حقوق نہ سمجھ جائے، جب تک وہ ایک نوجوان حلال و حرام کی تمیز کرنے والا اور دین کی بنیادی علم جاننے والا جب تک نہ بنے، مکتب سے ان کو جوڑے رکھو۔ لیکن ہم لوگ سب کو کھول کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ایک جلسے میں گیا میں بیجاپور، وہاں پر ماشاءاللہ 9 سال کا جلسہ ہوا، 9 سال کا جلسہ۔ افسوس کی بات یہ ہے اکثر بچوں کی داڑھی مڑی ہوئی تھی۔ کتنے سال کا جلسہ؟ 9 سال۔ بڑے بڑے اعزازوں سے نوازا گیا، سرٹیفکیٹوں سے نوازا گیا، احترام کیا گیا، اکرام کیا گیا۔ افسوس درد یہ ہوا چند بچوں کے داڑیاں مڑی ہوئی ہیں۔ وجہ استاد کی نگرانی، بلکہ ہمارے والدین مکتب میں استادوں سے جوڑ کر رکھنا ختم کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مکاتب کی محنت کوئی معمولی محنت مت سمجھو، یہ محنت ہمارے مستقبل کو بچانے کی محنت، یہ محنت آج جو رو رہے نہیں رو رہے، نوجوان بگڑ گئے، لڑکیاں بگڑ گئیں، نوجوان بھاگ گئے، لڑکیاں بھاگ گئیں، اسکول میں یہ ہو رہا، اسکول میں وہ ہو رہا، ہر جگہ پر رونا 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 رونا، اور اس کے اوپر آگے بڑھ کر شادی کرا کر دیے، شادی ٹکنے کو تیار نہیں، 2 مہینے میں طلاق، 3 مہینے میں طلاق، بلکہ شادی کے دن لڑکیاں بھاگ گئی، ماں باپ رسوائی سہ نہ سکے، اسی دن سوسائڈ کر دیا انہوں نے، ماں باپ مر گئے، کتنا رسوا سہیں گے بتاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو کھلی توٹی میں کتوں کا راج بنا دیا، نتیجہ سب آزاد۔ انجوائے یور فریڈم یہ انگریز کا نعرہ تھا، یہ انجوائے یور فریڈم یہ انگریزوں کا نعرہ تھا، آزاد رہو آزاد رہو آزاد رہو، یہ ہمارے اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی، جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی۔ ہم آزادی والے نہیں ہیں،
आजादी मुल्क में हमने क्यों चाहा? इसलिए चाहा ताकि इस्लाम के पाबंद में हम पाबंद रहें, इस्लाम के पाबंद में हम पाबंद रहें, इसलिए हमने हिंदुस्तान की आजादी चाहिए। आज भी हम आजादी क्यों चाह रहे? अजान देने की आजादी चाहिए, बुर्खा पहनने की आजादी चाहिए, नमाज पढ़ने की आजादी चाहिए, दाढ़ी रखने की आजादी चाहिए, शरीयत पर अमल करने की आजादी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आजादी ताकि हम इस्लाम के पाबंद बने। अरे यही तो है हकीकत। क्यों चाहते हैं आजादी? आजाद होने के लिए या पाबंद होने के लिए? हम चाहते हैं आजादी पाबंद होने के लिए। और इस वक्त हम खुद अपने आप को पाबंद बनाए, अपने बच्चों को पाबंद बनाए, और पाबंद बनाने की जगह मकातिब। मकातिब क्या है? जुज़ वक्ती मदरसा है वो, उसमें अपने बच्चों को जोड़े रखें। औरतों का तालीमी निजाम बनाओ, मर्दों के तालीम बालिगान का निजाम बनाओ, रोजाना 1 घंटा दीन सीखने के लिए। आप भी तो, खवातीन भी थे। फिर देखना माशाअल्लाह, मैं पालनपुर गया था, बड़ी खुशी हुई, इत्तला मिली कि यहाँ आज हमारी बहन का, जो साथी मेरे मेजबान थे, उन्होंने कहा हमारी बहन की इद्दत आज खत्म हो रही है। और एक अजीब बात उन्होंने कही, हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो तमाम महल्ले की खवातीन मगरिब की नमाज में हर दिन उस मैयत के घर में जुड़ जाती हैं और जुड़कर कुरान पढ़ती हैं। सब बातें नहीं, हमारे औरत खाली बात, जनाजे में बैठ को बात, किधर रोना, फिर बात, फिर तो खाला कर रोना, फिर बात, मैयत के कान के बाजू बैठ को बात करने पड़े रहती। ऐसे बेशरम औरत ही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कौन के भी आए तो रिचार्ज करे सका रोना शुरू करती। उन्होंने जाते ही रोना बंद, फिर बात, यू आते ही रोना शुरू, फिर बंद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या तरीका ये? कर क्या रहे हैं आप? अक्सर जितने जनाजे को मैं गया, खाली बाता, खाली बाता, खाली बाता, कुरान की आवाज आज तक नहीं सुनी। तुम्हें सुन को तुम्हें से कब से भी सुनो क्या भाई? तुम्हें लगा तुम्हें पढ़ते नहीं, उन्हें कहाँ पढ़ती? तुम्हें लगा बड़े सूफी के सराहना लग बैठी है। वहां मैयत के घर के पास खवात, मैंने पूछा कितना कुरान रोजाना पढ़ती है? कहने लगे 3 कुरान तो मामूल है। कितने कुरान? 3 कुरान पढ़ना मामूल है। फिर कहने लगे माशाल्लाह, जिस दिन वो हमारी बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो गया इद्दत से उठने वाली होती है, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक तमाम खवातीन मिलकर कुरान पढ़ते हैं तो 50 कुरान उस दिन खत्म करती हैं। और 4 महीने 10 दिन पूरे होने के बाद उस खातून को बाहर लाती हैं और लाकर दुआ करने के बाद आसमान दिखाती हैं, कहती हैं 4 माह 10 दिन तक इद्दत में इतनी पाबंदी से हमारी खवातीन बैठती हैं, आसमान से भी पर्दा करती हैं। और हमारे औरत बैठना जरूरी क्या हजरत? नहीं, चुन खाने को फिरो, चुन खाने को फिरते रहो, जरूरी क्या भी नहीं। चुन खाना जरूरी, यहाँ वहाँ फिरना जरूरी, ग़ीबता करना जरूरी, दूसरों की बुराई बयान करना, इद्दत में बैठना जरूरी क्या हजरत? 40 दिन बैठे तो बस नहीं क्या? कौन औरत बैठती है बोलो? कौन बैठती है? वजह क्या है? वजह यही है, हम अगर हमारी जिंदगी में दीन नहीं सिखाया, क्या होगा सुनो, क्या होगा सुनो। एक साहिब का जनाजा उठा हमारे ही करीब महल्ले में, जनाजा गया, असर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाए, दफन कर को आ गए। आने के बाद बेटा था, आते आते उस जमाने में वीडियो कैसेट थे, वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट एक 10-15 लेकर आ गए। आकर अम्मी को बोल रहे, अम्मी अम्मी तुम्हें कहीं को रो रही, छोड़ो अम्मी, तुम ना पसंदीदा फिल्म देखना बोले थे ना, वो सीढ़ियाँ ला कहीं बैठ को जरा देखो, मेरी दिल को तसल्ली होती। मासर में ले जाकर बाप को दफन किए, मगरिब में बैठ को सब जने फिल्म देख रहे क्या भाई? यह हालत कब होगी?
اگر ہم نے اپنے مستورات کو دین نہیں سکھایا، خود دیندار نہیں بنے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے قبر کے لیے عذاب خود کا گھر والے بنیں گے، خود تمہارا بیٹا بنے گا، خود تمہاری عورتیں بنیں گی۔ اگر تم نے اپنے جیتے جی اپنے گھر کو دیندار نہیں بنایا، خود تڑپو گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ مکاتب کی محنت اسی لیے تاکہ بچوں کے ذریعے سے پریوار بدلے، بچے بھی بدلے، ماں بھی بدلے، باپ بھی بدلے۔ ایک ماں خود کہنے لگی جب بچہ نماز کی حاضری کے لیے چٹھی لے کر آتا تھا، امی آج میں 5 نمازاں پڑھا امی، ذرا سائن کرو امی۔ بیچاری یہ بھی ریٹ ڈال کر جب سائن کی، 1 دن 2 دن 3 دن اسے خود دل ملامت کرنے لگا، ارے تیرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور تو بے نمازی۔ وہ کہنے لگی سائن ڈالتے میں بھی 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ اس لیے معزز خواتین بھائیوں، نماز کا اہتمام، نماز سے شروع کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نقشہ بدل دے گا، کوئی بعید نہیں۔ اس لیے اس وقت آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کہ مکاتب کی اہمیت سمجھو، فیس پہلے بننا شروع کرو، یہ سوچ کر کہ اللہ یہ میرے بچے کی تربیت کر رہی نا، نہیں حضرت تمہیں 50 روپے 100 روپے 200 روپے لے لو، 200 روپے دینے میں کیا حرج؟ تھوکنے پھونکنے میں آج کل لوگ 200 300 400 500 روپے روزانہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نیتیں کریں، ارادے فرمائیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اگر بدلیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو بدل دے گا۔ بولنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، میری طبیعت اس وقت بولنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے اتنی بات بول دیا۔ آپ سے گزارش ہے جو باتیں کہی گئیں ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی قیمتی اور اہم باتوں سے حضرت نے ہمیں مستفید فرمایا۔ ہم حضرت کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہم ضرور و ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وہ جب کھولتے ہیں پھول سے گرتے ہیں محفل میں، وہ جب لب کھولتے ہیں پھول سے گرتے ہیں محفل میں، بہت ہوتا ہے ان کے وعظ سے دل میں اثر پیدا۔ بہت سی مائیں راتوں کو دعائیں کر کے سوتی ہیں، بہت سی مائیں راتوں کو دعائیں کر کے سوتی ہیں، الہی کر کوئی ایسا ولی میرے بھی گھر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جن دور پیدا۔ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔